السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایاز شوکت اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک بابا سرکل چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک مظلوم کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ معزز عزیز ساتھیو، آج کا جو واقعہ یہ بہت دلچسپ ہے، اس لیے واقعے کو ضرور اینڈ تک سنیے گا۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس فریاد لے کر آیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو سیلاب کی طرح رواں تھے۔ اپنے ظلم پر داد رسی کے لیے کہنے لگے، اے امیر المومنین، میں ظلم سے بچنے کے لیے آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنسوں سے غصہ ظاہر فرمایا کہ تم مطمئن رہو، تجھے پناہ ملے گی، یعنی تو نے ایسے آدمی سے التجا کی ہے جو تیرے حفاظت کرے گا۔ اس آدمی نے روتے ہوئے کہا کہ میرا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے سے دوڑ کا مقابلہ ہوا ہے۔ میں دوڑ میں اس پر غالب آیا تو مجھے کوڑے سے مارنے لگا اور مجھے کہنے لگا کہ میں ابن اعلیٰ کرامین دو معزز آدمیوں کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حاضر ہونے کا حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آئے، ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پکار کر کہا کہ اے مصری شخص کہاں ہے؟ وہ آدمی کانپتے ہوئے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ کوڑا لو اور اس کو مار دو۔ اس آدمی نے وہ کوڑا پکڑا، اس کو گھمایا، پھر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کی کمر پر مارنا شروع کیا، جس کو کھجور کے ایک تنے کے ساتھ باندھ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مصری آدمی کے برابر کھڑے اس کو فرما رہے تھے کہ مارو اس ابن اعلیٰ کرامین کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خدا گواہ ہے، اس آدمی نے اس کو مارا اور ہم اس کے مارنے کو پسند کر رہے تھے۔ وہ مسلسل مارتا رہا یہاں تک کہ ہم نے تمنا کی اب یہ اس کو چھوڑ دے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب عمر کے سر پر بھی کوڑے لگاؤ۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ اے امیر المومنین، مجھے صرف اس کے بیٹے نے مارا تھا اور میں نے اس کے سے بدلہ لے لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سر جھکاتے ہوئے عرض کیا، اے امیر المومنین، مجھے تو اس واقعے کی خبر نہیں تھی اور نہ یہ میرے پاس آیا تھا۔